الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس وقت کا ایک بہت بڑا مرض یہ ہے کہ ہر آدمی ہر موضوع پر بولتا ہے اور ہر چیز سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طرح کے وسائل سے دینی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ ایسا سنگین مرض ہے کہ اس کا ڈائریکٹ اثر دین پر پڑتا ہے. اس کا سب سے زیادہ نقصان اس سے دین کا ہوتا ہے. قرآن کی غلط تشریح اس سے عوام میں پھیلائی جاتی ہے. احادیث کا غلط مطلب لے کر عوام کو سیدھے راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے. غلط سلط فتووں کے ذریعے سے امت کے مزاج کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. اس لیے شریعت میں اس پر بڑی سخت تنبیہ کی گئی ہے. دیکھیے، انسان اپنی صحت کا کتنا خیال رکھتا ہے. آدمی بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے کس کے پاس جاتا ہے؟ کسی عام آدمی کے پاس جو 2-3 کتابیں پڑھ کر کسی مرض کا علاج بتاتا ہے اس کے پاس نہیں جاتا ہے. یا ادھر ادھر کسی ٹیلی ویژن میں دیکھ کر، واٹس ایپ پہ دیکھ کر کسی بڑے مرض کا علاج انسان کرتا نہیں ہے. یا ایسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا ہے جس کی پریکٹس زیادہ نہ ہو، تجربہ جس کا زیادہ نہ ہو، جو زیادہ ماہر نہ ہو، نہیں جاتا ہے. کیوں جاتا نہیں ہے؟ اپنی صحت کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ اگر علاج ذرا غلط طریقے پر ہو جائے صحت بننے کے بجائے بگڑ سکتی ہے. تو آدمی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، چاہے اس کے لیے کتنا خرچہ کرنا پڑے. اپنی صحت کے لیے وہ اتنا خیال رکھتا ہے کہیں صحت پر غلط اثر نہ پڑ جائے. لیکن اپنے دین اور ایمان کا جب مسئلہ آتا ہے، صحیح فکر کا جب مسئلہ آتا ہے، تب پھر اس کے لیے انسان اس طرح کی تحقیق نہیں کرتا جس طرح کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنی صحت کے بارے میں تو اس کی اہمیت معلوم ہے، صحت کی اس کے نزدیک بڑی اہمیت ہے، لیکن اپنے دین اور ایمان کی اس کے نزدیک وہ حیثیت نہیں ہے. اگرچہ زبان سے کتنا بھی وہ دعویٰ کرے، لیکن حقیقت میں اس کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ اس کو اپنے دین اور ایمان کی فکر نہیں ہے. وہ علم کی حقیقت سے ناواقف ہے، علم کی گہرائی سے ناواقف ہے. اس لیے قرآن مجید میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعلیم ہے، اس کے مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے کتنے احتیاط کی اس سلسلے میں ہمیں تعلیم دی ہے. پہلی چیز تو قرآن نے بتایا کہ علم کے سلسلے میں تحقیق کی ضرورت ہے. بغیر تحقیق کے، بغیر گہرائی میں اترے ہوئے، بغیر پوری طرح کی معلومات حاصل کیے ہوئے کسی علمی مسئلے پر کسی کو بولنا نہیں چاہیے. یہاں تک کہ اگر آدمی نے علم دین حاصل کیا ہے لیکن کسی مسئلے میں اس کو تحقیق نہیں ہے، اس مسئلے میں اس عالم کو بھی بولنا نہیں چاہیے. اتنا اہتمام کیا گیا ہے دین علم کا، اس لیے کہ اس کا ڈائریکٹ جو اثر پڑتا ہے آدمی کے ایمان پر پڑتا ہے، آدمی کی عملی زندگی پر پڑتا ہے، آدمی کے عمل پر پڑتا ہے. اس لیے اس کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ ہر جماعت سے یا ہر علاقے سے کچھ ایسے لوگ کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں جو دین میں گہری معلومات حاصل کریں. تفقہ کا مطلب
گہرائی تک پہنچنا، تحقیق تک پہنچنا، گہری علمی معلومات کیوں نہیں حاصل کرتے؟ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟ گہرائی سے علم حاصل کرنے کا، پوری تحقیق سے علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ علم دین حاصل کر کے لوٹیں تو اپنے علاقے والوں کو ڈرا سکیں، دین کی باتیں بتا سکیں، برائیوں سے ان کو روک سکیں۔ اس مقصد کے لیے کہا کہ پہلے علم گہرائی سے حاصل کرو، پوری تحقیق سے حاصل کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے اللہ نے فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑیے۔ کیا مطلب ہے مضبوطی سے پکڑنے کا؟ ایسے سینے سے باندھ کر رکھنے کا یہ مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں ہے۔ حدیث میں بھی اللہ کے رسول نے کہا عضوا علیہا بالنواجذ، اپنے دانتوں سے اس کو چبائے رکھیے۔ کیا مطلب؟ یعنی پختگی کے ساتھ علم حاصل کیجئے، پوری تحقیق کے ساتھ علم حاصل کیجئے، انتہائی گہرائی سے مطالعہ کیجئے، اس لیے کہ آپ پر ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ اسی لیے کہا کہ جس مسئلے کی تحقیق نہ ہو، جس کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو، اس پر زبان کھولنا نہیں چاہیے۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، کہا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑیے۔ یہ اللہ کے رسول سے خطاب کر کے کہا گیا، حالانکہ اللہ کے رسول کا یہ معمول نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول کو خطاب کر کے امت سے کہا جا رہا ہے جس مسئلے میں تمہیں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑیے۔ کیوں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کان سے، آنکھ سے، دل سے، ہر چیز سے پوچھا جائے گا، ہر چیز سے سوال کیا جائے گا۔ اس لیے کہا کہ جب تک معلومات گہرائی سے حاصل نہ ہو تب تک کسی مسئلے پر ہمیں زبان کھولنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اس لیے کہ اس کا ڈائریکٹ اثر جو پڑتا ہے وہ دین پر پڑتا ہے۔ اسی لیے قرآن میں کہا گیا، اللہ کے رسول سے کہا گیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہ آپ کہیے دین کے مسئلے میں میں آپ سے اجر کا مطالبہ نہیں کرتا، وما انا من المتکلفین، اور میں بتکلف کوئی بات نہیں کرتا۔ مطلب کیا ہے؟ جس چیز کی مجھے معلومات نہیں ہے، جس کے بارے میں مجھے تحقیق نہیں ہے، اس سلسلے میں میں بات نہیں کرتا۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اب مجھے اللہ نے کچھ دینی علم دیا ہے، اگر کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے مجھے جواب معلوم نہیں ہے، میں سوچتا ہوں کہ اگر میں جواب نہیں دوں گا تو میری انسلٹ ہو جائے گی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس سوچ کی وجہ سے آدمی بے تکے جواب دیتا ہے، بغیر تحقیق کے جواب دیتا ہے۔ یہ انسان کے تکبر کی علامت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری عزت کہیں نہیں چلی جائے، میری انسلٹ نہ ہو جائے، اس کے سامنے میری کم علمی ظاہر نہ ہو جائے۔ اپنی کم علمی کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، ایک غلط مسئلہ بولتا ہے۔ اللہ کے ساتھ خیانت ہے، یہ دین کے ساتھ خیانت ہے، یہ دین کے حقیقی مطلب سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ دین کے بارے میں جو تحقیق کرنی چاہیے اس سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر دنیا میں انسانوں میں کوئی عالم نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے جس مسئلے میں آپ کو معلومات نہیں ہوتی خاموش رہتے تھے اور اللہ کی طرف سے وحی کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ حدیث میں کتنے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کچھ دیر کے بعد وحی نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں ہے وہ شخص جس نے ابھی سوال کیا تھا؟ پھر کہا یہ وحی ابھی نازل ہوئی ہے۔ حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات دیے۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ مس الساعہ، قیامت کی کیا حقیقت ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جواب دیا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جس سے آپ پوچھ رہے ہیں اس کا بھی علم اتنا نہیں ہے جتنا پوچھنے والے کا علم ہے. یعنی آپ کو جو معلومات ہے قیامت کے سلسلے میں اس سے زیادہ مجھے معلومات نہیں ہے. اپنی لا علمی کا کھل کر اعتراف کیا. نبی کو جب یہ حکم دیا جا رہا ہے تو ہمیں شما کی کیا حقیقت ہے؟ اسی لیے صحابہ بھی اسی کا خیال رکھتے تھے. بخاری شریف میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا گیا، وہ فرمایا کرتے تھے نہینا عن التکلف، کہ ہمیں بتکلف باتیں کرنے سے، مسائل بتانے سے روکا گیا ہے. علماء نے اس کا مطلب لکھا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسائل میں بات کرنے سے روکا ہے جن مسائل میں ہمیں کوئی تحقیق نہ ہو. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے کہ اذا سئل احدکم بشیء اذا سئل احدکم فیما لا یعلم فلیقل اللہ اعلم، کہ تم میں سے کسی سے ایسا مسئلہ پوچھا جائے جو اس کو معلوم نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، تو یہ کہے اللہ عالم، اللہ زیادہ جانتے ہیں، مجھے معلومات نہیں ہے. یہ صحابہ کی زندگی میں ہمیں پتہ چلتا ہے. بڑے بڑے علماء کے بارے میں آتا ہے. حضرت امام مالک کا واقعہ بہت مشہور ہے. ایک آدمی بہت دور سے ان سے سوال کرنے کے لیے آیا. امام مالک کا اس زمانے میں اتنا چرچا تھا، کسی دنیا کے عالم کا نہیں تھا. دنیا کے سب سے بڑے عالم مانے جاتے تھے. انہوں نے ایک مسئلے کے بارے میں دریافت کیا بہت دور سے آ کر. امام مالک نے کہا کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے. وہ آدمی حیرت میں پڑ گیا اور کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اور آپ دنیا کے سب سے بڑے عالم ہیں، یہ سن کر آیا ہوں، اب میں اپنی قوم کو کیا بتاؤں گا؟ آپ نے بالکل بے تکلف فرمایا کہ اپنی قوم سے کہیے مالک کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں. یہ ان کے بڑے پن کی دلیل ہے، دین کی حقیقت سے واقفیت کی دلیل ہے. اس سے عزت جاتی نہیں ہے، سامنے والے کے دل میں اور عقیدت پیدا ہوتی ہے کہ یہ آدمی بے تحقیق کچھ بولتا نہیں ہے، اور یہ آدمی کے دل میں اللہ کے ڈر کے ہونے کی دلیل ہے، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے کی دلیل ہے. علم ایک سمندر ہے، اس کے سامنے انسان کی کیا حقیقت ہے؟ ایک آدمی کو ساری چیز کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے. وفوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے سے بڑھ کر کوئی جاننے والا موجود ہے. تو اس لیے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ آدمی ہر مسئلے میں نہ بولے. آپ کو معلوم نہیں ہے، خاموش رہیں، بے تحقیق سے بات نہ کرے. دوسرے، مسئلہ پوچھنا ہے، دین کی باتیں پوچھنی ہے، ایسے شخص سے جا کر پوچھیے جس کو کچھ معلومات ہو. ایرے غیرے نتو خیرے سے پوچھنا نہیں، اس سے گمراہیاں بڑھتی ہے. آج عجیب بات ہے، دینی معلومات کے لیے اب واٹس ایپ پر کسی کی بات سنتا ہے آدمی، یوٹیوب پر کسی کو سنتا ہے یا ٹویٹر پہ کسی کو سنتا ہے، فوراً اس کے بارے میں اتنی عقیدت ہو جاتی ہے اس کو پتہ نہیں کہنے والا کون ہے، صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے، کچھ بھی معلوم نہیں. اس سے بڑھ کر لوگوں میں اتنی خود اعتمادی آج پیدا ہو گئی ہے، کوئی مسئلہ سرچ کرنا ہے فوراً گوگل شریف میں چلے جاتے ہیں. کوئی بھی ایک علامہ ہے آج کل کے، بخاری شریف کی طرح گوگل شریف، فوراً گوگل میں چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے تلاش کرتے ہیں. ہاں کہ ہم نے گوگل میں تلاش کیا. گوگل میں معلومات ڈالنے والے کون ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اکثر جو اس میں معلومات ڈالنے والے ہیں، سائٹ بنانے والے، وہ اکثر غیر مسلم ہیں. وہ کیا صحیح معلومات دیں گے؟ کتنی غلط معلومات اس کے اندر ہوتی ہے. کبھی کبھار تحقیق کے لیے ہم کچھ تلاش کرتے ہیں تو عبارت تک غلط لکھی ہوئی ہوتی ہے، الفاظ تک غلط لکھے ہوئے ہوتے ہیں. کیا اس میں تحقیق کرے گا انسان؟ گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے. قرآن نے صاف فرمایا کس کے پاس آپ کو جانا ہے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو اگر کسی چیز کی معلومات نہیں ہے اہل علم سے جا کے پوچھیے. ہر آدمی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ منافقوں کو تنبیہ کی. جب منافق کوئی بات مسلمانوں کے بارے میں یا اور کسی چیز کی آتے تھے خود پھیلاتے تھے، تحقیق نہیں کرتے تھے. ان سے کہا گیا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر یہ مسئلہ وہ اللہ کے رسول کے سامنے پیش کرتے یا اہل علم کے سامنے پیش کرتے تو اس سے وہ صحیح نتیجہ اخذ کرتے، صحیح رزلٹ نکالتے اس سے.
ہر آدمی کو بیان کرنے کے لیے نہیں کہا گیا. جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس کے سامنے وہ مسئلہ پیش کرنا چاہیے, وہ تحقیق کر کے بتائے گا. بعض مرتبہ لوگ دارالفتہ میں کوئی فتویٰ بیچتے ہیں, وہاں سے آنے میں ذرا دیر ہوتی ہے, اس لیے کہ دارالفتہ والے دھڑ سے کوئی فتویٰ نہیں دیتے. کوئی نیا مسئلہ آتا ہے, پوری تحقیق کرتے ہیں, پوری کمیٹی مل کر بیٹھتی ہے, پہلے مطالعہ کرتے ہیں, اس پر تحقیق کرتے ہیں, پھر بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں, بحث و مباحثہ کرتے ہیں, پھر کسی ایک بات پر متفق ہو جاتے ہیں. اس میں 10 دن بھی لگ سکتے ہیں, 15 دن بھی لگ سکتے ہیں, کبھی کبھی 1 ماہ بھی لگ سکتا ہے, لیکن انتظار کرنا چاہیے. آج یہ انتظار کرنے کی زحمت کوئی گوارا نہیں کرتا, پھٹ سے گوگل کے مارتا ہے. ایسے علماء کی تعریف کرتے ہیں جو اوپن مجلس میں سوالات کے جوابات دیتے ہیں. سوال جن سے کیا جا رہا ہے اس نے جو جواب دیا وہ صحیح ہے یا نہیں, اس کی تو تحقیق نہیں ہے. عام طور پر جو جلد بازی میں پھٹ پھٹ جواب دیتے ہیں ان کے 80% جوابات غلط ہوتے ہیں. آپ تحقیق کر کے دیکھیے, بڑے بڑے علماء سے پوچھیے. اتنا آسان علم نہیں ہے کہ ہم نے ایسے کرنسی ڈال دی, کوئی چیز نکل آئی, کوئی ATM نہیں ہے, وہ اسے کارڈ ڈال دیا, پیسہ نکل آیا. اتنا سستا علم نہیں ہے. علم اللہ کی امانت ہے. کوئی بات کہنا علمی, اللہ کی طرف اس کو منسوب کرنا ہے. اگر ہم نے غلط بات منسوب کی تو کل کو اللہ کے یہاں اس پر ہمیں سوال کیا جائے گا. تو اس لیے دونوں مسائل میں ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. کوئی بات بغیر معلومات کے نہ کریں. کسی ایسے مسئلے میں ہم اپنی رائے نہ دیں جس میں ہمیں تحقیق نہ ہو یا جو ہمارا موضوع نہ ہو. دوسرے ایسے لوگوں سے تحقیق نہ کریں جو اس فیلڈ کے ماہر نہ ہو, یا جس کے بارے میں ہمیں معلومات نہیں ہے کہ اس کی اصل کیا ہے, وہ کہاں کیا ہے, اس کی علمی حیثیت کیا ہے, اس کا تحقیقی مقام کیا ہے, یہ معلوم نہ ہو تو فوراً کسی کے بیان پر یا کسی کے فتوے پر تحقیق کر کے ہمیں معاشرے میں کوئی بات پھیلانی نہیں چاہیے. بلکہ جو معاشرے کے معتبر علماء ہیں ان سے تحقیق کر کے پھر اس کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے. ورنہ جو غلط اثرات پھیل رہے ہیں, جو انتشار ہو رہا ہے, جو اختلاف ہو رہا ہے, اس سے پورا معاشرہ بھی برباد ہو رہا ہے اور دین بھی برباد ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں میں تحقیق کر کے عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.